بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 252، آیت نمبر ہے 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، فالق الحب، جو پھاڑتا ہے دانے کو، والنوا، اور کھجور کی گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں بہک رہے ہو، بھٹک رہے ہو، سر مار رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی، پھاڑنے والا ہے صبح کی روشنی۔ وجعل اللیل، اور اس نے بنا دیا رات کو، سکنا، سکون، آرام کرنے کے لیے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسبانا، حساب لگانے کے لیے۔ ذالک، یہ تقدیر اندازے ہیں، العزیز العلیم، غالب اور جاننے والے رب کے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کی چند نشانیاں ہمیں بیان کی ہیں، اور ساتھ بات چل رہی تھی دوبارہ اٹھائے جانے کی، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب۔ فالق پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ دانہ جب بیج آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو پھٹتا ہے، پھٹ کر باہر نکلتا ہے، ایک شاخ باہر نکل آتی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جو رب دانے کو پھاڑ کر، بیج کو پھاڑ کر زمین سے اگا سکتا ہے، وہ رب مرنے کے بعد تمہیں بھی قبروں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ویسے ہی تمہیں قبروں سے، مٹی سے نکالے گا۔ جس رب نے پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، وہ رب دوسری مرتبہ بھی تمہیں مٹی سے نکالنے پر قادر ہے۔ کبھی غور کریں، یہ بڑا ایک حیرت انگیز منظر ہوتا ہے۔ ایک بیج کا دانہ ہے، اس کو ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا، اب وہ زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس ایک دانے سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک زمین کے اندر نیچے چلی جاتی ہے، ایک اوپر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دانہ ایک، مٹی ایک، پانی ایک قسم کا، شاخیں دو قسم کی، نچلے والی شاخ کا اور اثر ہے، اوپر والی کا اور اثر ہے۔ پھر جو اوپر نکلتی ہے اس کے اوپر پتے ہیں، ان کا اور اثر ہے، شاخ کا اور اثر ہے، اور اگر کوئی اس پر اناج لگ جائے، پھل لگ جائے، اس کا اثر اور ہے۔ پھر ہر پھل کا مختلف ذائقہ ہے۔ اگر مالٹے ہیں تو سارے مالٹے ایک ہی ذائقے کے نہیں ہیں، فرق ہے سب میں، سب کے رنگ میں فرق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جو رب اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے انسان کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ کائنات میں کوئی بھی غیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں زندہ سے مردہ کو نکال دوں گا، مردہ سے زندہ کو نکال دوں گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری۔ مثال کے طور پر مٹی مردہ ہے،
اللہ نے مٹی مردہ سے زندہ انسان پیدا کیا. ٹھیک ہے, مٹی مردہ ہوتی ہے, اس کے اندر بیج ہم ڈالتے ہیں, مردہ ہوتا ہے, اور جب فصل نکلتی ہے, درخت لگتا ہے, وہ زندہ ہوتا ہے. یہ درخت سارے جاندار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندہ سے مردہ یہ سارے اناج دوبارہ پھر ختم ہو کے مٹی میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مرغی زندہ ہوتی ہے, انڈا مردہ نکلتا ہے, پھر مردہ انڈے سے زندہ پھر مرغی نکل آتی ہے. ایک بے جان پانی کا قطرہ نطفہ اللہ اس سے ایک زندہ انسان بنا دیتے, پھر زندہ انسان دوبارہ مٹی میں چلا جائے گا. درخت زندہ ہوتا ہے, اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ خشک ہوتی ہیں, مردہ ہوتی ہیں. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن سے کافر, کافر سے مومن, خیر سے شر پیدا ہوتے ہیں, شر سے خیر پیدا ہوتی ہے. بندہ نیک ہے, اس کی اولاد شریر ہے. بعض اوقات بندہ شریر ہوتا ہے, اولاد اس کی نیک ہوتی ہے. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے جیسا باپ ایسا بیٹا, فرق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ پیچھے ہم نے پڑھا ہے, آزر ایک کافر تھا, اللہ نے بیٹا موحد دیا. نوح علیہ السلام باپ موحد تھے, اللہ نے بیٹا کافر دیا. تو یہ جملے غلط ہوتے ہیں. نہ سارے بھائی ایک جیسے ہوتے ہیں, نہ باپ بیٹا ایک جیسا ہوتا ہے, ان میں فرق ہو سکتا ہے. اگر باپ اچھا ہے تو لازمی نہیں بیٹا بھی اچھا ہو, یا باپ برا ہے تو لازمی نہیں بیٹا بھی برا ہو, ان میں فرق ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ فانا تؤفکون, یہ سارا کچھ تو میں کر رہا ہوں, تم کہاں جا رہے ہو. آپ غور کریں, ہر کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی قدرت موجود ہے. ایک ایک ذرے میں اللہ کی قدرت موجود ہے. جنہوں نے اللہ کو پہچاننا ہے پہچان لینا. کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ کو پہچاننا اگر ہے تم نے, غور کرنے کی دیر ہے بس. انسان اپنے اندر غور کرے, اللہ کی بے شمار نشانیاں انسان کے اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. فالق الاصباح, اصباح صبح کی روشنی کو کہتے ہیں. فالق وہی پچھلے والا لفظ, فالق پھاڑنا. اللہ رات کو پھاڑتا ہے, صبح نکالتا ہے. اللہ رات کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے. اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے. زندگی, آپ کی زندگی میں اندھیرے ہیں تو پریشان نہ ہو, دل کا اجالا نکالنے والا بھی رب ہے. اگر رات کی تاریکی آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ گئیں, مصیبتیں آ گئیں, پریشانیاں آ گئی ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں, تو ان کو دور کرنے والا بھی رب ہے, اور اللہ دور کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. تو فالق الاصباح, اللہ روشنی نکالتا ہے, اللہ رات کو پھاڑ دیتا ہے. وجعل اللیل, اس رب نے رات بنائی سکنا, سکون کے لیے. اب ہمارے ہاں تو یہ الٹ ہو گیا نا, ہم دن کو سوتے ہیں, رات کو کام کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا تھا, رات سکون کے لیے, آرام کے لیے. اور ویسے بھی سائنسی اعتبار سے بھی جو بندہ رات کو سوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. جو بندہ دن کو سوتے ہیں ان میں بے شمار بیماریاں, دن کو نیند پوری ہوتی ہی نہیں. دن کو اللہ نے سکون والا بنایا ہی نہیں. قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں ہے دن سکون والا ہے, رات سکون والی. دن کام کے لیے بنایا, یہ قرآن کے اندر موجود ہے, سورہ مزمل کے اندر موجود ہے. اے پیغمبر, دن کام کرنے کے لیے, دن کو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, آپ نے وہ ادا کرنی ہے. رات کو سکون ہوتا ہے, دن کو شور ہوتا ہے, دن کو روشنی ہوتی ہے, رات اندھیرا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. تو اس لیے جو قدرت کا نظام ہے اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. ہم قدرت کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. دن کو سوئے رہتے ہیں, لائٹیں بند کر کے سو جو کمرے میں, رات ہو گئی بڑی بڑی لائٹیں چل رہی ہیں, یہ کیا, یہ کام ہو رہا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو قدرت کے نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو قدرت کے ساتھ ٹکراتا ہے پھر خیر نہیں ہوتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا. والشمس والقمر, سورج اور چاند, حسباناً, حساب کے لیے. اب رات اور دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنا دیے. آپ غور کریں, ایک رات ہے, تاریکی چھائی ہوئی ہے, اس کو روشن کرنے کے لیے بڑی بڑی لائٹیں لگا لیں پھر بھی اتنی روشنی نہیں ہوتی. اللہ ایک سورج نکالتا ہے, پورا جہان روشن ہو جاتا ہے, آن واحد میں روشن ہو جاتا ہے, بالکل سارے روشن ہو گئے. پھر اللہ سورج کو غروب کرتا ہے, چاند نکالتا ہے, رات ہو جاتی ہے. اور پھر یہ قدرت کا نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسباناً, ایسے فضول نہیں بنا دیا بس ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے وہ جا, اندازہ لگایا, بالکل حساب لگایا ہوا ہے. اور اللہ نے اتنا زبردست حساب لگایا کہ ایک لمحہ نہ سورج تاخیر کرتا ہے نہ چاند تاخیر کرتا ہے.
ایک لمحے کی کوتاہی آج تک نہیں ہوئی. جب سے کائنات بنی ہے کسی نے یہ نہیں کہا ہم تو اپنا ٹائم اس حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں، اور میری گھڑی خراب ہوگی، سورج غلط نہیں ہوا، سورج ٹھیک نکلا، میری گھڑی خراب ہے. تو حسباناً ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا حسباناً کا معنی ہوتا ہے ہم نے اس میں اپنا حساب ٹائم مقرر کیا ہوا. کیلنڈر ہمارا اس سے چلتا ہے، شمسی کیلنڈر علیحدہ ہے، قمری کیلنڈر جو ہے وہ علیحدہ ہے. ہم تو دن کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب سورج اور چاند سے لگاتے ہیں. ذالک تقدیر، یہ اندازے ہیں العزیز غالب حکمت والے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے نظام بنایا ہے اور میں اس نظام پہ غالب ہوں. کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کو برباد نہیں کر سکتا. اللہ غالب ہے. جس طرح انسان ہوتا ہے نا، چیز بناتا ہے دوسرا آ کے خراب کر دیتا ہے، اللہ کے اس نظام کو کوئی نہیں خراب کر سکتا. دنیا جتنی مرضی طاقت کر لے، سورج کو اس کے نکلنے سے نہیں روک سکتی، یا چاند کو اس کے نکلنے سے نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ غالب ہے. غالب رب نے یہ اندازہ لگایا ہے. تو ہمارے لیے ان آیات میں سبق یہ ہے، اللہ جس طرح اللہ دانے سے، بیج سے فصل نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر رات ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ رب دن کا اجالا نکالنے پر قادر ہے. اور پھر جو قرآن میں اس حوالے سے آیا تھا نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ اس آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پہلے مصیبت آئے گی، مصیبت کے بعد آسانی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. یعنی مصیبت ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی بھیجی ہوئی ہے. کوئی غور کرنے والا ہو، جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس کے اندر آسانی موجود ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو رات کے فوراً، یہ نہیں رات چلے گی ہے پتہ نہیں کب دن آئے گا، فوراً ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دن کا اجالا بھی رکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے انسان کو نکالنے پر قادر ہے. ذالک تقدیر العزیز، اللہ غالب ہے، العلیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو دن کے اجالے کو نکالتا ہے، یہ یقینی بات ہے، دن کا اجالا نکلنا یقینی ہے. تو مشکلات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ بھی یقینی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.